بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ عام طور سے ہمارے علاقے کے سادہ لوح عوام اور مسلمان جلسوں میں شرکت کرتے ہیں ثواب کے لیے۔ معلوم نہیں آپ کے ہاں کیا معیار ہے، لیکن اگر یہی معیار کچھ لوگوں کا رہا ہوگا تو ثواب تو ان کو پورا مل چکا ہے، بیانات سننے کا بھی اور انتظار کرنے کا بھی۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ایک دو مختصر بیانات جو میں نے ابھی سنے ہیں، ابھی جو مولانا بیان فرما رہے تھے اور ان سے پہلے کا بیان بھی کچھ میں نے سنا، تو ان حضرات کے بیانات کے بعد اس گناہگار کے اس کہنا چاہیے کم علم اور قلیل مطالعہ آدمی کے بیان کا کوئی خاص مطلب نہیں رہ گیا۔ لیکن انہی حضرات کی بات میں سے کچھ استفادہ کر کے میں یوں عرض کروں، جو ان حضرات نے فرمایا حالات کے تحت کہ مسلمانوں کو حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا حوصلہ قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ دنیا کے لوگ، دنیا کی طاقتیں حوصلہ توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہ جو تعلیم کے بارے میں ابھی بات ہو رہی تھی، کچھ اس کے اعداد و شمار بھی سامنے آئے تھے، وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک ضرورت ہے اور اس پر بھی توجہ ہمیں ہونی چاہیے، لیکن ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو پختہ ارادہ چاہیے، جو عزم چاہیے، جو جذبہ چاہیے، وہ کیسے پیدا ہوگا، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر جو حالات ہیں، ان حالات نے مسلمانوں میں سے ایک بڑی تعداد کو واقعتاً مایوس کر رکھا ہے، اور علماء اور قائدین اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے انداز سے مسلمانوں کو سنبھالنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ لیکن حالات کو اگر دوسرے پہلو سے دیکھیں، اور دوسرے پہلو کا مطلب ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں حالات آنے کا جو بنیادی سبب ہوتا ہے، اس کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے
کہ حالات تو بہت اچھے ہیں، ہم اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں، جو مولانا نے ابھی تعلیم کے سلسلے میں بتائی بات، یہ بھی ہمارے حالات نہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ یعنی ہم تعلیم کے سلسلے میں اتنے غافل ہیں، مگر آپ دیکھیں گے اگر تو مسلمانوں کی غفلت فقط تعلیم کے مسئلے میں نہیں ہے، تعلیم، روزگار اور فلاں ساری دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر ایک مسلمان کا جو فرض ہے، مثلا نماز، کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کا کیا حال ہے؟ میرے جیسے امید کرنے والے، امید رکھنے والے، رجائی مزاج کے لوگ تو 15-10% کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں 10-15% نمازی ہے، لیکن ہمارے ایک مقرر ہیں مولانا ابو طالب رحمانی کلکتے کے، وہ یہ کہتے ہیں اپنی تقریر میں کہ میں نے سروے کیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ بتاتے ہیں کہ باقاعدہ پابندی سے نماز با جماعت پڑھنے والے مسلمان صرف 2% ہیں، اور باقی کچھ اور ہوں گے 2-4% ویسے پڑھنے والے یا گھروں میں پڑھنے والے یا گویا بغیر پابندی کے پڑھنے والے، لیکن پابندی سے 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے والے مسلمان وہ کہتے ہیں 2% ہیں۔ یہ جو حالات آئے لاک ڈاؤن کے اور مسجدیں بند ہوئیں، ہمارے ساتھ گویا یہ ہوا کہ ہمارے گھر کے سامنے مسجد ہے اور ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس زمانے میں ہمارے ایک عزیز نے ہمیں ایک شعر سنایا، وہ ہم نے ماہنامہ مدارالعلوم کے اداریے میں بھی لکھ دیا: در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت جانو، اس نے حق یہ بھی اگر چھین لیا کیا ہوگا۔ تو اس وقت ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ والا جو معاملہ ہے مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ بیدار کر دے گا اور وہ گھبرا کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اور یہ سبق حاصل کریں گے کہ بھائی مسجدیں ہوتے ہوئے مسجدوں میں نماز پڑھنے سے محرومی یہ ہماری ناقدری کا نتیجہ ہے، لہٰذا ہمیں سب کو نمازی بن جانا چاہیے۔ مگر ہم دیکھتے یہ ہیں کہ میں نے پوچھا ہے ہندوستان میں مختلف جگہ لوگوں سے پوچھا ہے تو عام طور پر لوگوں نے بتایا کہ ہمارے اپنے جہاں پوچھا میں نہیں جانتا آپ کے یہاں کیا ہوا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں نمازی تھوڑے سے گھٹ گئے ہیں، بڑھے نہیں ہیں۔ خاص طور سے مسجد میں آنے کی عادت میں اور کمی ہو گئی ہے۔ وہ جو لاک ڈاؤن کے زمانے میں گھروں میں پڑھنے کی گویا عادت پڑ گئی تو اس کے مطابق کام چل رہا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ حالات، اصل حالات یہی ہیں نا ہمارے تو، اور صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں کے بارے میں جو معلومات، میں کوئی سروے وغیرہ کا آدمی نہیں ہوں اور بہت زیادہ میرے پاس معلومات بھی نہیں ہے، لیکن جتنا تھوڑا بہت رابطہ ہوتا ہے تو مجھے یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں میں نشہ کرنے والے لوگوں کی تعداد غیر مسلموں سے تناسب کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ ہمارے قریب کا ایک صوبہ ہے، یو پی سے قریب، میں صوبے کا بھی نام لینا نہیں چاہتا، اس صوبے کا ایک گاؤں ہے، وہاں میں کبھی کبھی جاتا ہوں تو مجھے یہ بتایا گیا 2 سال پہلے کہ اپنے صوبے میں اسمیک کی تجارت میں، اسمیک جو نشہ ہے، اسمیک کی تجارت میں وہ گاؤں دوسرے نمبر پر ہے اور وہ مسلمانوں کا گاؤں ہے، اور اس گاؤں میں جو اسمیک کی تجارت کرنے والے ہیں وہ 80% مسلمان ہی ہیں۔ ہمیں یہ بھی بات مختلف علاقوں میں جا کر معلوم ہے کہ مسلم آبادیوں میں بڑی تعداد میں سودی قرضوں کا رواج ہے۔ میں حیدرآباد کے بارے میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ دیکھیں یہاں کے حالات کو، لیکن میں ایسے علاقوں کے نام بتا سکتا ہوں کہ آپ کو حیرت ہو جائے۔ ابھی کوئی 4-5 سال پہلے میوات کے علاقے کے علماء آئے دارالعلوم میں اور انہوں نے ایک پروگرام کا تقاضا کیا،
مفتی حبیب الرحمان صاحب اور ایک دو علماء اور مجھے بھی دعوت دی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے علاقے میں ایک تنظیم آ گئی ہے عیسائیوں کی، جس نے پورے علاقے میں سودی قرضوں کا جال بچھا دیا ہے۔ میوات جو ہے وہ 2-3-4 ضلعوں کا نام ہے۔ میوات ایک خطہ ہے، اس کا بڑا حصہ ہریانہ میں ہے، تھوڑا سا حصہ راجستھان میں ہے، اور کچھ تھوڑا سا حصہ یو پی میں بھی ہے، وہ میوات کہلاتا ہے۔ تو میوات کے اس چند اضلاع کے خطے میں انہوں نے بتایا کہ تقریباً 5 لاکھ مسلمان عورتیں سودی قرضوں میں بندھی ہوئی ہیں، عورتیں۔ اور اس سے بڑھ کر ہمیں اس وقت حیرت ہوئی جب ہم اپنے علاقے میں گئے، جو ہمارا یو پی کا، مغربی یو پی کا علاقہ، علماء کا علاقہ، بزرگوں کا علاقہ، دیوبند سے قریب کا علاقہ۔ تو مسلم قصبوں میں پتہ یہ چلا کہ اگر 40,000 کی آبادی کا قصبہ ہے تو 5-6 ہزار عورتیں سودی قرضے میں دبی ہوئی ہیں۔ وہ قرضہ دینے والے جو ہیں عورتوں پر خاص طور سے نشانہ رکھتے ہیں، لوگوں کے حالات کمزور ہوتے ہیں، عورتوں کے خرچے شوہر کی آمدنی میں پورے نہیں ہوتے تو وہ ان کو قرضے دیتے ہیں، اور اس قرضے کے نتیجے میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا بدترین حالات ہو رہے ہیں، ان کا زبان پر لانا مشکل ہے۔ اور مزید یہ کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، پیسے والے ہیں، تو وہ سود پر قرضہ دینے کا کام بھی کرتے ہیں۔ قرضہ لینے والا تو ہو سکتا ہے مجبوری میں لے رہا ہو، حرام وہ بھی ہے، لیکن قرضہ سود پر دینا، یعنی کسی تنگ دست کو قرضہ دے کر واپسی میں اس سے وہ سود وصول کرنا، یہ کتنی بڑی لعنت ہے، اور مسلمان کر رہے ہیں۔ گھریلو حالات پر آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گھروں میں کیا صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی مقرر کی ہے کہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی، اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے پر تو کبھی باپ کو غصہ ہی نہیں آتا، بیوی کے یا بچوں کے نماز پڑھنے پر کوئی غصہ نہیں آتا، کوئی ناراضی نہیں ہوتی، البتہ دنیا کے معاملات پر روزانہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے ماحول میں بھی وہی بات عام ہے بالکل، کہ جس کے پاس جس درجے کی طاقت ہے وہ اپنے سے کمزور پہ ظلم کر رہا ہے، چھوٹے سے بڑے تک، اوپر سے نیچے تک۔ تو ہمارے لیے ہم تو اسی طرح سوچتے ہیں، دیکھیے معاف فرمائیں کہ حالات جو دنیا کے ہیں وہ حالات ہمارے حالات کا پرتو ہیں۔ میں حالات کہہ رہا ہوں اعمال کو، یعنی ہمارے جو ذاتی حالات ہیں، ان حالات کا نتیجہ وہ حالات ہیں جو دنیا میں پیش آتے ہیں۔ سوچیں ذرا اس بات کو کہ وہ مسلمان جو اپنے گھر میں جہاں اس کی حکومت ہے، اور حکومت کے اندر کتنے آدمی ہیں؟ 5، یعنی 5 آدمیوں پر اس کی حکومت ہے، اس حکومت میں اللہ کے دین کے موٹے موٹے احکام نافذ نہیں کر پا رہا ہے، اس مسلمان کے ہاتھ میں دنیا دی جائے گی کہ وہ دنیا میں اللہ کی شریعت نافذ کر دے گا؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی غور کریں کہ خود مسلمان اپنے اوپر شریعت نافذ کرنے کو کتنا پسند کرتا ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا، ایک انٹرویو تھا آسام کے وزیر تعلیم کا، جس نے مدرسے بند کیے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو سرکاری مدرسے، بورڈ کے مدرسے تھے، ان کو اس نے اسکول بنایا ہے۔ وہ بڑے اعتماد سے بات کر رہا ہے، انٹرویو لینے والا اس سے باتیں مختلف انداز سے پوچھ رہا ہے، مگر وہ بے تکلف کہتا ہے کہ سارے مدرسے بند کرنا میرا مشن ہے، اور 600 مدرسے میں بند کر کے اسکول بنا چکا ہوں، مجھے اس کے موضوع پر نہیں گفتگو کرنی، اس کی ایک بات نقل کرنی۔ اس نے یہ کہا کہ میں اسکول میں گیا اور وہاں اس میں مدرسے میں گیا، اور میں نے وہاں جا کر مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟
تو بچوں نے کہا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ تم غلط جگہ آ گئے, یہاں تو تم مولوی بنو گے. وہ مولوی کہہ رہا ہے, آسام کا اس کا اردو کا تلفظ اچھا نہیں ہے. مولوی بنو گے, ڈاکٹر بننا ہے تو اسکول میں جانا پڑے گا. تو جب وہاں کے بچے یہ چاہتے ہیں تو میں نے وہی کر دیا جو بچے چاہتے ہیں, میں نے مدرسے کو اسکول بنا دیا. ہو سکتا ہے, میں مانتا ہوں یہ بات, ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس وزیر کے آنے کی وجہ سے ایسے ہی بچوں کو سامنے لایا گیا ہو جو اس سے یہ بات کہہ دیں, یہ ہو سکتا ہے, میں مانتا ہوں. لیکن اس سے ہٹ کر آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے بھیجتے ہیں؟ سوال یہ ہے. ابھی مولانا گریجویٹوں کی تعداد 2.5% بتا رہے تھے, مولویوں کی تعداد ذرا بتائیے, سوچیں ذرا جی. پرسنٹیج میں آ ہی نہیں سکتے, نہیں آ سکتے, 0.5% ہے, مجھے معلوم ہے. یعنی مولویوں کی نہیں بلکہ اچھی تعلیم بڑے مدرسوں میں داخل ہونے والے. مکتب والے 4% ہیں, مکتب والوں کو ملا کر سچر کمیٹی کی رپورٹ میں 4% ہیں, لیکن بڑے مدرسوں تک جو پہنچتے ہیں وہ 0.5% ہیں. اور یہ بہت دن پہلے کی رپورٹ ہے, ہو سکتا ہے اب کم ہو گئے ہوں. یعنی 200 میں ایک بچہ, اور وہ فارغ ہونے تک یعنی عالم بننے تک پہنچتے ہیں. تو ان کی بات صحیح ہے, وہ کسی تناسب میں آتے ہی نہیں, ہزاروں میں ایک ہے. تو سوال یہ ہے, میں ایک نقطے پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر حکومت مدرسوں کے خلاف کام کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ مدرسے چلانا اور مدرسوں میں پڑھانا بچوں کو, یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت تھی, مسلمانوں نے اس نعمت کی قدر کی ہے؟ سوال یہ ہے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے لیے نہ کسی عالم اور مسلمان کی ضرورت ہے, نہ کسی انسان کی ضرورت ہے. اللہ کو اپنے دین کے لیے نہ عالم کی ضرورت ہے, نہ داعی کی ضرورت ہے, نہ مبلغ کی ضرورت ہے, نہ پیر کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بالکل محتاج نہیں کسی کے بھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے دین کے معاملات کی آسانی جو ملتی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے. اس آسانی کی قدر جب تک کی جاتی ہے اللہ کی نعمت باقی رہتی ہے, اور ناقدری کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا یہ عادت ہے اللہ کی. میں کانپ رہا ہوں اندر سے یہ باتیں کہتا ہوا, ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں, لیکن جو صحیح بات ہے اس کے کہے بغیر رہا کیسے جائے. ہماری حکومت نے 3 طلاق پہ پابندی لگائی, کنڈم کیا, اس کو نہیں کرنا تھا, ان کا یہ کام نہیں تھا, ان کو دخل نہیں دینا تھا. مگر میں ان سے ہٹ کر اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ تم نے تو پہلے سے کنڈم کر رکھا ہے. تمہارے کتنے گھر ہیں جہاں تم نے 3 طلاق دے کر عورتوں کو رکھ رکھا ہے اپنے گھر میں؟ تو تمہیں کیا حق ہے اعتراض کرنے کا؟ سوچیں ذرا کہ ہم شریعت کے کتنے حصوں پر عمل کر رہے ہیں, شریعت کے کس کس مسئلے پر عمل کر رہے ہیں. اب اس کے بعد جب ہماری طرف سے اللہ کی شریعت کے سلسلے میں ناقدری کا یہ عالم ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پر اپنی شریعت مسلط کریں, یہ اللہ کی عادت نہیں. سالوں ہو گئے, 10 سال ہو گئے, یہ چھوٹے سے منہ سے ہم یہ بات کہتے آ رہے ہیں ملک بھر میں کہ بھائی یہ مدرسے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. اللہ کرے احساس ہو جائے تاکہ یہ نعمت باقی رہے. اسی طرح سے ہر چیز پر آپ غور کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا. اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ سب سے بڑا نشانہ ایمان ہے, جان اصل نشانہ نہیں ہے. جان کا خطرہ جو ان کی طرف سے کھڑا کیا جاتا ہے اس کی وجہ, یہ جو ابھی مولانا فرما رہے تھے خوف زدہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, وہ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً آپ اپنے گھر پر ہیں اور آپ کے گھر میں آپ کا پیسہ ہے, زیور ہے, سامان ہے, ساری قیمتی چیزیں گھر میں عام طور سے رہتی ہیں. جس کے پاس جتنا ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے آدمی. اب اگر کوئی چالاک
ڈاکو ہو اور وہ کسی مالدار آدمی کے یہاں ڈاکہ ڈالنا چاہے، عام آدمی تو یہ کرے گا، عام چور کہ سیدھا جا کے اس کے گھر پہ حملہ کرے گا، مگر چالاک ڈاکو یہ نہیں کرتا. چالاک ڈاکو یہ کرے گا کہ پڑوس کے گھر میں آگ لگائے گا، خوف کا ماحول پیدا کرے گا محلے میں. وہ سیٹھ صاحب بھی نکل کے جائیں گے، بالکل پڑوس میں نہیں، تھوڑا فاصلے پر، اور سارا محلہ ڈر جائے گا، پریشان ہو جائیں گے، آگ بجھانے کی کوشش کریں گے، اس درمیان میں وہ ڈاکہ ڈال کے چلا جائے گا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں مجھے خامخواہ یاد آ گیا، ایک ڈاکو گزرا ہے، سلطانہ ڈاکو، شاید آپ نے نام سنا ہوگا. سلطانہ ڈاکو انگریزوں کے دور میں بہت مشہور تھا، یو پی کا، ہمارے علاقے کا تھا. بہت بڑا ڈاکو تھا، سال ہا سال تک حکومت وہ پولیس سے بچا رہا، بہت مدت کے بعد پکڑا گیا. تو اس کا طریقہ کیا تھا، کبھی چپکے سے اس نے ڈاکہ نہیں ڈالا، وہ پولیس کے سربراہ کو، علاقے کے تھانے کے ذمہ دار کو خط لکھتا تھا باقاعدہ. اس زمانے میں خط چلتا تھا، باقاعدہ ڈاک پر سے خط لکھتا تھا کہ فلاں گاؤں میں فلاں سیٹھ کے یہاں 9:15 پر میں پہنچوں گا. اب پولیس والے وہاں پہرا لگا دیتے تھے. اس سے 1 گھنٹہ پہلے برابر کے گاؤں میں جا کے ڈاکہ ڈال لیتا تھا. ساری پولیس وہاں سے بھاگتی تھی تو وہ اپنے مقررہ وقت پہ 9:15 پہ وہیں پہنچتا تھا جہاں کا اس نے چیلنج دیا تھا. یہ اس کا طریقہ تھا. میں نے اس کے سوانح پڑھی، اس پر کتاب لکھی گئی، چھوٹی سی کتاب تھی مگر وہ لکھی گئی، میں نے پڑھی ہے وہ. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. اب کیا ہے ان کا، یہ جان کا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں. بے شک ہماری جان سے بھی ان کو محبت نہیں ہے، ظاہر ہے اگر جان ہی جائے مسلمان کی تو بھی فائدہ ہے ان کا، لیکن اصل نشانہ ایمان ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو خوف زدہ کر کے ایسے حالات میں لے آیا جائے کہ ایمان کے بارے میں وہ فکر کرنا ہی چھوڑ دیں، ان کی جان بچ جائے تو وہ یہ سمجھے کہ ہمارا سب کچھ بچ گیا. ذرا اس نقطے کو سمجھیں. جو حالات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ یہ کہ جان کی قیمت پر مسلمان سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. فلاں نعرہ لگا، فلاں کلمہ پڑھ، فلاں بات کہہ، فلاں اس کو مان. یہ سارے مطالبے اسی لیے ہے نا کہ ایمان جائے. اگر نہیں مانو گے تو جان جائے گی. تو جان کا خطرہ پیدا کر کے ایمان ختم کرنا اصل مقصد ہے. اور جب یہ بات ہے تو پھر ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے محنت کریں. ایمان کی حفاظت کے لیے محنت کریں گے تو میں بات بس مختصر ہی کرتا ہوں، 15 منٹ ہو گئے ہیں، 15 منٹ کے اندر بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی نظر ڈالیں. وہ کیا کر رہے ہیں آپ کا ایمان ختم کرنے کے لیے، اس پر وہ بات سمجھ میں آ جائے تو حل ہو جائے گا مسئلہ. دنیا میں اس وقت 2-3 معاملے چل رہے ہیں ایمان کے سلسلے میں. ایک تو بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے، تعلیم کا راستہ. آپ کو معلوم ہے اکبر الہ آبادی کا وہ شعر یاد ہوگا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. اتنے سچے شعر کم کہے گئے ہوں گے. مطلب ایسا شعر جو اس وقت بھی سچا تھا. اکبر کے انتقال کو 100 سال ہو چکے ہیں، اس وقت بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے کہ ایمان کی سب سے بڑی قتل گاہ وہی تعلیم گاہ ہے. دنیا میں تعلیمی نظام جو ہے وہ بنیادی طور پر عیسائیت کے ہاتھ میں ہے. ہر ملک میں، ہمارے ملک میں بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں عیسائیوں کے اسکول پائے جاتے ہیں. ہر جگہ، ہر علاقے میں. جہاں کچھ خاص اسباب تھے وہاں ان کو کامیابی زیادہ مل گئی. جیسے مثلا قبائلی علاقے ہیں، شمال مشرق جو ہندوستان کا، بالکل آپ کے ادھر الٹا شمال مشرق کا جو علاقہ ہے اس میں
ریاستوں کی ریاستیں عیسائی بن گئی ہیں، آپ جانتے ہیں ناگالینڈ وغیرہ، یعنی وہ بالکل مذہب ان کے بدل گئے ہیں. اور اڑیسہ میں بھی، جھارکھنڈ میں بھی، ایم پی میں بھی اس طرح کی وہ ریاستیں جن میں ایک بڑی تعداد میں قبائلی قسم کے لوگ یا غریب لوگ رہے، وہاں علاقے بدل گئے ہیں. اور اس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن بچا ہوا کوئی علاقہ نہیں ہے. یہ خوش فہمی نہ رہے کہ کوئی علاقہ خالی ہوگا. ہمارے علاقوں میں، ہمارے اکابر دیوبند کے علاقوں میں سب جگہ ان کے اسکول پائے جاتے ہیں. اور میں نے جتنا ان کو جانا، اس کے بعد میں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ یہ تعلیمی مشن نمبر 2 پر ہیں، تبلیغی مشن نمبر 1 پر ہیں. یہ پکی بات ہے. ہمارے یہاں ایک اسکول ہے نجیب آباد کے قریب ایک گاؤں میں، اور اسکول اتنا بڑا ہے کہ تقریباً 6-7 ہزار بچے پڑھتے ہیں. ایک دفعہ اس کے قریب ایک مدرسے کی بنیاد رکھنی تھی، ہم لوگ گئے تو پتہ چلا کہ 11 بجے جلسہ شروع ہوگا دن میں. ہم نے کہا بھائی 11 بجے کیوں ہوگا؟ کہا وہ اسکول میں ایگزام چل رہا ہے، ان کا پیپر 11 بجے تک ہے، یہاں سے آواز جائے گی، تو ان کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ ذرا دیر سے شروع کریں. اسی کے ساتھ ایک آدمی نے یہ بتا دیا کہ اسکول میں جو ایگزام شروع ہوا ہے تو اس سے ایک دن پہلے اسکول والوں کی طرف سے سارے بچوں کو ایک چھوٹی سی پرچی دی گئی. اس میں لکھا تھا کہ جب تم پیپر کرنا شروع کرو تو یہ دعا کر لینا. انگلش میں تھا وہ دعا، یہ تھی کہ اے عیسیٰ مسیح، اس پیپر کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور مجھے اس امتحان میں اعلیٰ کامیابی دیجئے. مجھے یقین نہیں آیا. جب میں کرسی پر بیٹھا بیان کرنے کے لیے تو میں نے مجمع میں پوچھ لیا کہ میں نے ایسا سنا ہے، تو مجمع میں سے 2-3 آدمیوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے صحیح سنا ہے. میں نے کہا اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے بچوں کو وہاں پڑھاتے ہیں تو میں یہی کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ کے پاس ایمانی غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آدھے بچے مسلمانوں کے پڑھتے ہیں اور آدھے دوسروں کے پڑھتے ہیں اس اسکول میں. تو یہ ایک سلسلہ ہے، اس کی تفصیلات میں جائے تو بہت لمبی ہے، بہت پرانی. انگریزوں کے آنے سے پہلے مغلیہ سلطنت برائے نام ہی صحیح دلی میں باقی تھی. اس وقت سے انگریزوں کے اسکول یہاں بن گئے تھے ہندوستان میں. تو ایک تو یہ سلسلہ ہے اور وہ اب عام ہے. اب اس کے لیے عیسائی اسکول کا مسئلہ نہیں رہا. اب تو حالات یہ ہیں، آپ جائزہ لیں گے اگر تو یونیورسٹیوں کے جو اعلیٰ شعبے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے ڈگریوں والے ڈپارٹمنٹ ہیں یا کالجوں کے بھی، ان کے پڑھانے والے بڑی تعداد میں ایتھسٹ ہیں، ملحد ہیں، اور ان کے اثر سے ان کے اسٹوڈنٹس ملحد بن رہے ہیں. میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اچھے خاصے دیندار بیک گراؤنڈ کے بعد وہاں پڑھ کر ایتھسٹ بنے، منکر خدا اور منکر مذہب بنے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے جو چل رہا ہے اور اس پر زیادہ توجہ نہیں ہے لوگوں کی. بس تعلیم ہے، تعلیم کا ایسا تقدس لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ایمان چلا جائے چاہے تعلیم آ جائے. تعلیم کی مخالفت نہیں ہے، وضاحت کرنی پڑے گی ورنہ آج کل تو ہر لفظ کے 2 معنی نکال لیتے ہیں لوگ. تعلیم کے علماء مخالف نہیں ہے، تعلیم تو چاہیے مگر ایمان کی قیمت پر نہیں چاہیے، صاف بات ہے. مگر وہ چل رہا ہے سلسلہ، اور اب اس کے ساتھ میں اس کو جوڑ لیں جو تعلیمی پالیسی آئی ہے. اس تعلیمی پالیسی کے نافذ ہونے کے بعد، نافذ تو ہو گئی، باقاعدہ وہ پاس ہو چکی ہے اور تفصیلات اس کی آنی شروع ہو گئی ہیں. اس کی تفصیلات میں ٹائم لگتا ہے، اس کے مطابق نصاب بننا ہے اور سارے اس کے جو قوانین ہیں وہ بننے ہیں. تو وہ نافذ مکمل ہونے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اسکولوں میں، سرکاری اسکول، اب تو سب جگہ وہی چلے گا، اسی کے مطابق چلنا پڑے گا. اسکول سے روزانہ جب بچہ آئے گا تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ بیٹا تم کلمہ پڑھ لو، تم اسکول سے آ رہے ہو، پتہ نہیں تمہارا ایمان باقی رہا یا نہیں. میں تو ایسا ہی دیکھ رہا ہوں حالات جو ہیں. پڑھی ہے نا وہ پالیسی، اس میں جو کچھ ہے اور اس کی جو تشریحات ہیں. اور آپ یہ جان لیں
کہ اس زمانے میں یہ چل رہا ہے کہ جو کچھ کہا جاتا ہے اس سے زیادہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی آڑ میں اس سے زیادہ کیا جاتا ہے، چنانچہ ہونے لگا ہے، نافذ ہونے لگا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ تعلقات قائم کرنا۔ الزام ہم پر لگاتے ہیں لو جہاد کا۔ آپ یہ بات 100% دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ یہ دنیا کا مزاج ہے، جو پتہ نہیں یہودیوں ہی نے چلایا ہوگا، اور تو کسی میں اتنی صلاحیت ہوتی نہیں ہے کہ جو کام خود کرنا ہو اس کا الزام دوسروں پر لگا دو تاکہ تمہاری طرف توجہ نہ ہو۔ تو یہ ہو رہا ہے پورے ملک میں۔ آپ یہ جمعیت علماء کے ذمہ دار حضرات ہیں، ان سے ذرا پوچھ کے دیکھیں، اعداد و شمار ان کو معلوم ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، مگر میں کبھی جمعیت کی میٹنگوں میں جاتا ہوں تو کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ ایک ایک ضلع میں سال بھر میں بعض جگہ 500 یا 1000 لڑکیاں غیروں کے یہاں گئی ہیں، اور سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے پڑوس کا ایک ضلع ہے، اس کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، 50,000 کی آبادی ہوگی مسلمانوں کا۔ وہاں کے لوگ آئے ایک دن میرے پاس، مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے قصبے سے سال بھر میں 50 لڑکیاں گئی ہیں، ایک چھوٹے سے قصبے سے۔ آپ سوچیں ذرا کیا ہو رہا ہے آخر یہ؟ تو ہم تو واقعتاً بے حس ہو گئے ہیں، ورنہ یہ باتیں کہتے ہوئے ہمیں مر جانا چاہیے تھا۔ مجھے اپنی بات یاد ہے، میں جب جوان تھا ذرا جوشیلے انداز میں بولتا تھا، 20-25 سال پہلے کی بات ہے، تو کسی مناسبت سے بہت جواں کے کہتا تھا کہ مسلمان اپنا ایمان نہیں چھوڑتا، مگر مجھے اب اس بات کو نقل کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، سر جھک چکا ہے۔ کیسے کہیں آخر یہ بات؟ اور مسلمان ہے کہ دیکھ رہا ہے ایمان جاتے ہوئے۔ یعنی ذاتی طور پر میرے رابطے میں ہیں ایسے ماں باپ جن کے بچے خطرے میں ہیں ادھر جانے کے، دوستیاں چل رہی ہیں اور کوششیں ہو رہی ہیں بچانے کی۔ بہت برے حالات ہیں۔ اور ایک راستہ اور ہے، میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاتا، ایک راستہ اور ہے جو اب زیادہ عام ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ ہمارے زمانے میں انٹرنیٹ نے مسائل کی اور مصیبتوں کی رفتار کو بڑھا دیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اچھی اور بری ہر بات آسانی کے ساتھ پہنچانا ممکن ہو گیا ہے۔ تو اب وہ جو کام تھا، ایمان، اسلام، اللہ، رسول، ان سب کے بارے میں دلوں میں شک پیدا کرنا، یہ ایک مشن تھا، پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ شروع تو زمانہ نبوت میں ہو گیا تھا، لیکن چند 100 سال کے بعد جب باقاعدہ اس کی شکل بنی ہے، جس کو آپ جانتے ہیں استشراق کی تحریک مستشرقین کی، اس وقت سے باقاعدہ چلا، اور چربا تو سارا وہی ہے، مگر نیا جال لائے پرانے شکاری، نئے نئے انداز سے انہی باتوں کو مسلسل پیش کیا جا رہا ہے۔ اور تشکیک، شک پیدا کرنا، اس کا ایک منظم سلسلہ ہے ساری دنیا میں اور ہر زبان میں۔ آ گئی بات تو میری تو معلومات بھی بہت زیادہ اپ ڈیٹ نہیں ہے آج کل کی زبان میں۔ 2 سال پہلے کی بات میں سناؤں آپ کو کہ کسی نے مجھے متوجہ کیا کہ عربی میں ایک سلسلہ چل رہا ہے، سلسلہ کا مطلب سیریل چل رہا ہے، ہر ہفتے غالباً یا ہر دن، مجھے یاد نہیں، ہر ہفتے تھی شاید، ایک قسط اس کی آتی تھی 1 گھنٹے کی، لگ بھگ 50 منٹ، 55 منٹ، 65 منٹ، اوسطاً 1 گھنٹہ۔ اور اس کا پیش کرنے والا جو تھا اس کا نام تھا الاخ رشید، برادر رشید، اور وہ قطعی غیر رشید تھا، وہ کسی مسلمان کا بیٹا تھا، عیسائی بن گیا تھا باقاعدہ، اور اس نے اسلام کے خلاف سیریل شروع کیا تھا۔ وہ کتابیں سامنے رکھ کر میز پر دونوں طرف اس کے تفسیر کی، حدیث کی، تاریخ کی، سیرت کی کتابیں ہوتی تھیں، اور وہ ان کے حوالے دکھا دکھا کر بات کرتا تھا۔ نہایت شاندار عربی زبان، نہایت آسان سمجھ میں آنے والی اور بہترین لہجہ، اور ظاہر ہے کہ اس کی بات غلط تھی، وہ غلط ہی بات کرتا تھا،
مگر جناب میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں، کبھی آپ دیکھ لیں، پڑھا ہوگا نیٹ پر، دیکھ لیں کہ عام آدمی جس کے پاس زیادہ علم نہ ہو وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اور عنوانات اس کے جب میں نے دیکھا تھا تو 500 سے زیادہ سیریل موجود تھے نیٹ پر. اس میں سے بعض عنوان میں نے رسالے کے اداریے میں لکھا بھی تھا، مثلا ایک عنوان حل محمد رسول اللہ، کیا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ وہ باقاعدہ 1 گھنٹے گفتگو کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ شخصیت اس لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہوں. نعوذ باللہ. حل القرآن کلام اللہ، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ وہ محنت کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہو سکے. اس سے زیادہ اور کیا کیا بیان کریں، اچھا نہیں لگتا ان کفریات کو نقل کرنا بھی. 500 سے زیادہ قسطیں اس پر موجود تھیں. یہ ایک آدمی کا سیریل تھا عربی میں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور کتنے ہوں گے، اور انگریزی میں کتنے ہوں گے، اور دوسری زبانوں میں کتنے ہوں گے. آج ہی کہیں میں پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کس نے لکھا ہے، بھول ہونے لگی ہے، کل پڑھا یا آج پڑھا، کہ کسی نے لکھا تھا کہ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مغربی دنیا کی طرف سے 5-6 لاکھ کتابیں لکھی جا چکی ہیں. یہ میں نے پڑھا ہے واٹس ایپ پر، مجھے حوالہ یاد نہیں رہا. تو ایک سلسلہ ہے تشکیک پیدا کرنے کا. اب چونکہ اس کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے ہر آدمی کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں آ گئیں، تو کچے ذہنوں تک وہ سارا مواد پہنچ رہا ہے اور اس کا نقصان ہو رہا ہے. اور جب یہ بات چل رہی ہے تو اسی کو کے ساتھ وہ بھی جوڑ لیں کہ مسلمانوں میں جو باطل فرقے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اہل حق جو ہیں ان کو اکثر کو تو پتہ بھی نہیں ہے، اور جن کو پتہ ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر کام کر پا رہے ہیں. حالات یہ ہیں. میں نے حدیث پڑھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اس آدمی کو ایمان کا ذائقہ مل جاتا ہے جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو، یا راضی ہو کر رب مانے، اسلام کو اپنا دین مانے راضی ہو کر، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا رسول مانے راضی ہو کر. راضی ہونے کا مطلب ہے پوری طرح مطمئن ہو، اس کے دل میں ان کے بارے میں کوئی شک نہ ہو. ایسے آدمی کو ایمان کا ذائقہ مل جاتا ہے، اور جب ایمان کا ذائقہ مل جاتا ہے تو استقامت مل جاتی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ ہوتا ہے نتیجہ اس کا. اب اس کے بعد دنیا کا کوئی آدمی آئے، آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا، صوفیاء کے ہاں خاص طور سے مضمون چلتا ہے، مشائخ کے ہاں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. یہ ذائقہ عمل ایمان پر مجھے یاد آتا ہے ہمیشہ. ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو جانتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو برتا ہے. یہ 3 درجے ہیں. میں نے بالکل اردو میں کر دیا. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے فرمایا، آگ جلاتی ہے یہ علم الیقین ہے، ہمیں پتہ ہے. ہم نے دیکھا لوہا آگ میں جل رہا ہے، تپ رہا ہے، سرخ ہو رہا ہے، یہ عین الیقین ہے. اور لوہے پر جو گزر رہی ہے وہ حق الیقین ہے. حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر لوہا کہے انا النار، میں آگ بن گیا، تو بالکل صحیح ہوگی بات. ہمارے حضرت نے آسان ہمارے زمانے کے حساب سے مثال دی ہے. وہ فرماتے ہیں آپ نے گھر والوں سے کہا چائے لاؤ، تو آپ کو یقین ہے کہ گرم چائے آئے گی، یہ علم الیقین ہے. چائے آئی، بھاپ نکلتے دیکھی تو یہ ہو گیا عین الیقین، اور جب منہ سے لگائی تو وہ گرم ہے، چکھنے سے پتہ چل گیا، یہ حق الیقین. اب آپ ذرا غور کریں، علم الیقین کتنا آسان ہے ٹوٹنا. آپ کو بتایا تھا، آپ کو پتا ہے کہ چائے گرم آئے گی، یقین ہے ہمارے علاقے میں گرم چائے پی جاتی ہے. ملیشیا میں تو ٹھنڈی پیتے ہیں. ملیشیا میں ہم ہوٹل پہ گئے چائے پینے تو 1 کپ میں چائے اور 1 کپ میں برف کے ٹکڑے.
ہم نے کہا بھائی یہ کیا؟ کہنے لگے چائے میں ڈالنے کے لیے. ہاں وہ برف کے ٹکڑے برف ڈال کے پیتے ہیں. اور کولڈ کافی تو مشہور ہے ہی. تو چائے گرم آئے گی یہ پتہ ہے، یقین ہے. لیکن آپ سوچیں ذرا، اگر آپ کی اہلیہ چائے لینے گئی کچن میں اور گھر کے دوسرے ایک آدمی نے آ کر آپ سے کہا کہ وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چائے بنانے کا موڈ بھی نہیں ہے، وہ جو چائے لا رہی ہیں وہ رکھی ہوئی چائے تھوڑی دیر پہلے کی بنی ہوئی تھی وہی لے کر آ رہی ہیں اور ٹھنڈی لا رہی ہیں. تو اب گھر کا ایک آدمی اگر آپ کو آ کر یہ بتائے گا تو بتائیے یقین آ جائے گا یا نہیں؟ آپ سوچیں گے ہاں ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہے، جی نہیں چاہ رہا ہے، تو وہی لا رہی ہیں. کیا ہوا؟ علم الیقین ٹوٹ گیا. علم الیقین ٹوٹ گیا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں بالکل صحیح 100% کہ یہ جو ایمان چھوڑنے والے لوگ ہیں، یہودی بننے والے، عیسائی بننے والے، دوسرے مذہبوں میں جانے والے، یہ سب علم الیقین والے ہیں. اگر ایمان بچانا ہے تو محنت کر کے کم سے کم عین الیقین تک لانا پڑے گا. آنکھوں دیکھی چیز جیسے ہوتی ہے، کم سے کم اتنا یقین ہونا ضروری ہے، ورنہ ایمان خطرے میں. اب آپ سے کوئی آ کر کہے بھاپ اٹھ رہی ہے، بھائی چائے ٹھنڈی ہے، آپ کہیں گے نظر نہیں آتا بھاپ اٹھ رہی ہے، یہ گرم ہے، ٹھنڈی نہیں ہے. اور جب چکھ لیں گے تو چاہے 100 آدمی بھی کہیں کہ چائے ٹھنڈی ہے، آپ کہیں گے گرم ہے، میں نے چکھی ہے. تو اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کا ذائقہ چکھنے تک پہنچ جاؤ. جب تم ذائقہ چکھ لو گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا ایمان ختم نہیں کر سکتی. حضرات صحابہ کے اور ہمارے ایمان میں یہی فرق ہے کہ ہر مصیبت جھیل لیتے تھے اور ہر طاقت سے مقابلہ کرتے تھے، ایمان نہیں چھوڑتے تھے. اور ہمارے یہاں ذرا سی بات پر ایمان جاتا ہے. انہوں نے ذائقہ چکھا تھا، ہم نے نہیں چکھ رکھا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے دے اور یہ ذائقہ ہمیں نصیب فرما دے اور پوری امت کے ہر فرد کو نصیب فرما دے. اللہ اکبر. یہ تو مفت لیجئے، آپ تو اپنے خطاب سے بھی محروم کر رہے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائیے. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے، ہمارے گھر والوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے اور اس امت کے ہر فرد کے ایمان کی حفاظت فرمائیے. جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے. اے اللہ تمام شرکاء کو قبول فرمائیے. مفتی صاحب اور ان کے رفقاء تمام کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے سامنے جو مسائل ہیں اپنے فضل سے ان کو حل فرما دیجئے. ہر ایک کے سامنے کچھ ضرورتیں اللہ آسانی سے پوری فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے. اے اللہ علم کے بعد جہالت کے کاموں سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے. اے اللہ نعمتیں ملنے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھیے. اے اللہ اپنی رحمت کے بعد اپنے غضب سے محفوظ رکھیے. اے اللہ ہم سب کے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة